اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج 19واں پارہ نصف ہو چکا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ مومنون مکمل ہوئی، سورہ نور اور سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء شروع ہوئی۔ سورۃ النور سے یہ وہ صورت ہے جس میں حد زنا کا بھی ذکر ہے، تہمت کی حد کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے اندر مرد و خواتین کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکانے، اپنی عفت کی حفاظت، پاک دامنی کی حفاظت اور زیب و زینت خواتین اسلام کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اور کن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، مفصل یہ احکامات ذکر ہوئے۔ اور بالخصوص سورہ نور جس عنوان سے مشہور ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے کہ غزوہ بنی مصطلق سے جب واپسی پر ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو پردے کا چونکہ حکم نازل ہو چکا تھا، تو چند جو وہاں کچھ دیر قیام ہوا، اس قیام کے دوران سیدہ ام المومنین اپنے تقاضے اور ضرورت کے لیے قافلے سے باہر تشریف لے گئیں، اور جب وہاں سے واپس اپنی ضرورت کے تحت واپس جب آنے لگی تو ہار وہ ٹوٹ کر گر گیا، اور جو آپ تلاش کرتی رہی تو سویرے ساتھ ہی قافلے کے روانی کا حضور نے حکم فرما دیا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قافلے کی روانگی کا حکم فرمایا تو چونکہ خواتین اسلام کے کجاوے علیحدہ سے تیار ہوتے تھے، صرف جب قافلہ روانہ ہوتا تو اونٹوں کی مہاریں چلا دی جاتی، اور بالخصوص سیدہ ام المومنین کا اتنا کوئی جسامت بھی نہیں تھی، اور وہ تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد مقررہ وقت پر قافلے کو روانہ کیا گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ سید ابھی تشریف لا چکی ہیں، لیکن وہ اپنے ہار کی تلاش کرنے کی وجہ سے وہ موقوف ہو گئی تھی۔ اتنے میں قافلہ رواں ہوا تو سیدہ ام المومنین جب واپس ہوئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اسی جگہ پہ جہاں قیام تھا وہیں پہ رکی۔ اصول کے مطابق قافلے کی دیکھ بھال کے تحت پیچھے سے چند بندوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اگر کوئی قافلے والوں سے کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چھوٹ گئی ہے، وہ اس کو سمیٹتے آتے اور حالات کا جائزہ لیتے آتے۔ تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے اونٹ پر سوار تھے، جب گزر ہوا دیکھا تو انہوں نے دور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کیا ہوا، ہمارے اسلامی جناب قافلے سے ایک خاتون جو ہے وہ بھی چھڑ گئی۔ تو سیدہ نے اپنے پردے میں ہی اپنے آپ کو مزید چادر اوڑھ لی، اور اس نے پھر واضح معلوم ہونے پر پھر کچاوا پٹا دیا۔ سیدہ ام المومنین سوار ہوئی، پھر وہ سارا راستہ سفر کر کے گیا۔ چند منافقین نے الزام تراشی کی جو زبان پہ لئی نہیں جا سکتی۔ وہ آوارہ قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو حق والوں پر الزام لگانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سیدہ پر وہ الزام لگایا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب اس بات کی اطلاع ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان رسالہ سے یہ جملے نکلے، میں اپنے گھر میں پاکیزگی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتا، یعنی میرے گھرانہ پاک ہے، مجھے اس میں کسی چیز کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں بھی فرمایا تو کوئی کیا میری اس بات کی کوئی اور بھی تصدیق کرے گا؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ رب جو آپ کے جسم منور پر مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، مکھی حضور کے جسم پر کبھی نہیں بیٹھی، رب تعالیٰ نے جرت ہی نہیں دی اس کو کہ وہ حضور کے جسم پر بیٹھے، کیونکہ وہ ہر
आवारी जगह पे बैठती है, गंदी जगह पे बैठती है, उसको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी हजूर के जिस्म मुनव्वर पर वो बैठ सके। तो फरमाया जिस रब ने मक्खी को आपके जिस्म मुनव्वर पर बैठने की जो है आप जुर्रत नहीं दी, वो रब कैसे गवारा कर सकता है कि आपके अक़द निकाह में ऐसे किसी खातून का इंतखाब फरमाए जिसके बारे में इस तरह की बातें फैलें। ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि सैयदा का निकाह का इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ था। तो फिर हज़रत उस्मान गनी ने भी यही गवाही दी और हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। वो बड़ी मुफस्सल बात है। बहरहाल सैयदा उम्मुल मोमिनीन जब घर पहुंची तो उन्हें शदीद बुखार हुआ, 1 महीने तक आप अलील रही। और जिस वक़्त 1 महीने तक आपको इत्तला न मिली कि आपके बारे में लोगों ने ऐसी बातें फैला रहे, जैसे ही उनको इत्तला मिली वो तो फिर हर हाल में रो रही हैं, निढाल होगी, ज़ारो कतार, ना नींद आती है, ना आँखों से आंसू थमते हैं कि रसूलुल्लाह के घराने को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम खामोश हुए, आपने कोई बात न की। फिर इतने में अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी इज़्ज़त की हिफाजत की गवाही अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 18 आयातें नाजिल फरमा के ये वाज़े किया कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बिल्कुल बरी व ज़िम्मा है, बेकसूर है। उन पर ज़ुबान और बहतान बांधने में हाज़ा बहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बहतान है और जिसका खिमियाजा बहतान बांधने वाले दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत के दिन भी भुगतेंगे। तो फिर यूं 18 आयातें नाजिल हुई और इस सूरत को नाम भी सूरह नूर कहा गया। इसमें एक आयत का जिक्र है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। मासल नूरी कमिशकातिन फ़ीहा मिसबाह अल मिसबाह फ़ी ज़ुजाजा। ये कुरान के लफ्ज़ों से ही हम बरकत हासिल करते हैं, वरना इसकी एक अलग तशरीह है, तफसीर है, बहुत बड़ी मुफस्सल तलब। तो बिरादरान इस्लाम, इस वाक़े से सबक ये मिलता है कि हमेशा हर ज़माने में हक़ वालों पर लोगों ने बहतान बांधने में कमी नहीं की, लेकिन उस वक़्त चंद लोग साहिब ईमान भी उन मुनाफिकीन के वरगलाने में फंस गए, वो भी ज़ुबान से वही जुमले कह बैठे। अल्लाह ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार फरमाया, ख़ास कर उन ईमान वालों से। तो इसमें सबक है कि हर ज़माने में हक़ वालों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, बहतान बांधते हैं, लेकिन बंदे को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसी में आफ़ियत है। तो